بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک غریب شخص رہتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ ایک محنتی اور نیک انسان تھا، لیکن غربت کی وجہ سے وہ ہمیشہ مالی مشکلات کا شکار رہتا۔ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا اور اپنی حالت میں صبر و شکر کرتا تھا۔ ایک دن عبداللہ کو ایک بزرگ عالم دین ملے۔ انہوں نے عبداللہ کی حالت دیکھی اور اسے کہا، اے عبداللہ، تمہیں ایک خاص دعا بتاتا ہوں۔ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے یہ دعا مانگو اور اللہ سے مدد طلب کرو۔ انہوں نے عبداللہ کو دعا سکھائی، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ عبداللہ نے بزرگ کی بات پر عمل کیا اور ہر روز اخلاص کے ساتھ یہ دعا مانگتا۔ اس کا دل مطمئن ہو گیا اور وہ ہر مشکل کے وقت اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ چند دن بعد عبداللہ کے گاؤں میں ایک قافلہ آیا جو تجارت کے لیے وہاں رکا۔ قافلے کا ایک بڑا تاجر جس کا نام عثمان تھا، بہت نیک دل اور سخی دل تھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں میں خیرات تقسیم کی اور اللہ کے نیک بندوں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ جب عثمان کی نظر عبداللہ پر پڑی تو اسے عبداللہ کی عاجزی اور ایمان سے متاثر ہو کر کہا، اے عبداللہ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ عبداللہ نے جواب دیا، میں سب سے بڑا ضرورت اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ میری غربت بھی اللہ کی مرضی ہے اور میں اس پر راضی ہوں، لیکن اگر آپ دل سے کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے ایمان کو مضبوط رکھے اور مجھے مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت دے۔ عثمان نے عبداللہ کی عاجزی اور تقویٰ سے متاثر ہو کر اسے اپنا کاروبار میں شریک کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے عبداللہ کو اپنی تجارت میں شامل کیا اور اسے کہا، میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں، تم میری تجارت کے لیے معاملات سنبھالو اور جو منافع حاصل ہو اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ عبداللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عثمان کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ کچھ ہی دنوں میں عبداللہ کی محنت اور ایمان کی بدولت کاروبار خوب پھولنے لگا۔ عثمان اور عبداللہ دونوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا اور ان کی تجارت بہت کامیاب ہوئی۔ عبداللہ کے حالات بدلنے لگے، لیکن اس کا دل ہمیشہ اللہ کی محبت اور شکر گزاری سے بھرا رہا۔ وہ کبھی غرور میں مبتلا نہیں ہوا اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا۔ اس کی دولت میں اضافہ ہونے کے باوجود وہ اپنی سادگی اور عاجزی کو برقرار رکھتا۔ ایک دن عثمان نے عبداللہ سے پوچھا، اے عبداللہ، تم نے جب پہلی بار مجھے دعا کے بارے میں بتایا تو تمہیں کس بات کا یقین تھا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یقین اس بات کا تھا کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب ہم دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دعا جو آپ نے مجھ سے سنی میرے لیے اللہ کا خاص تحفہ تھی اور اسی نے میری زندگی کو بدل دیا۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور صبر ہمیشہ ہمیں مشکلات سے نکالنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب ہم دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کے حکم پر چلتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمارے لیے ایسے وسائل مہیا کرتا ہے جن کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔